بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کائنیمیٹکس آف پارٹیکلز اور کائنیٹکس آف پارٹیکلز کے بعد اب ہم کائنیمیٹکس آف ریجڈ باڈیز کی طرف آتے ہیں۔ We know that the study of motion of particles without involving forces responsible for the motion is called kinematics. اب if we study the motion of rigid bodies without involving forces responsible for the motion, then that study will be called kinematics of rigid bodies. سو کائنیمیٹکس آف ریجڈ باڈیز کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ دا اسٹڈی آف موشن آف ریجڈ باڈیز وداؤٹ انوالونگ فورسز رسپانسبل فار دی موشن۔ اب ہم اس کی یوزز کی طرف آتے ہیں کہ وائی ڈو وی اسٹڈی کائنیمیٹکس آف ریجڈ باڈیز۔ We study kinematics of rigid bodies because it helps in designing of gears, designing of cams, designs of mechanisms, and similarly designing of other mechanisms and systems. تو جو اسٹڈی آف کائنیمیٹکس آف ریجڈ باڈیز ہے تو یہ اس سے ہم گیئرس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیمس کو ڈیزائنس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سسٹمز اور میکینزمز کو ڈیزائنس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں ریجڈ باڈی کی طرف آتا ہوں کہ ہم ریجڈ باڈی کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ریجڈ باڈی وہ باڈی ہوتی ہے اگر اس میں ہم دو پارٹیکلز کو لے لیں تو ان دو پارٹیکلز کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے سیم ہوگا۔ فار ایگزامپل دس از اے ریجڈ باڈی، اور یہ ایک پارٹیکل اے ہے اور یہ ایک پارٹیکل بی ہے، تو ان دونوں پارٹیکلز کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے اٹ ول ریمین دی سیم۔ تو یہ جو ڈسٹنس ہوگا تو یہ ہر وقت سیم ہوگا، ہمیشہ کے لیے سیم ہوگا۔ سو ریجڈ باڈی از دیٹ باڈی ان وچ دا ڈسٹنس بٹوین اینی ٹو پارٹیکلز از آلویز سیم۔ So the definition of rigid body becomes that rigid body is a body in which the distance between any two particles is always same. A اور B دو پارٹیکلز ہے، تو اگر یہ ٹرانسلیٹ کرے یا روٹیٹ کرے، جس طرح بھی یہ باڈی موشن کرے، یہ ایک ریجڈ باڈی ہے، تو یہ اے اور بی کے درمیان میں جتنا یہ ڈسٹنس ہے، یہ جو پارٹیکلز کے درمیان میں جتنا ڈسٹنس ہے یہ ہمیشہ سیم رہے گا، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اگر ان میں چینج آ جائے تو وہ ریجڈ باڈی ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اچھا، اب میں ٹرانسلیشن کی طرف آتا ہوں کہ ٹرانسلیشن کس ٹائپ آف موشن کو کہتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کو ہم اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ a motion is said to be a translation if any straight line inside the body maintains the same orientation during the motion. For example یہ ایک rigid body ہے، دو پارٹیکلز ہے اس میں اور یہ ایک straight line ہے اس میں، اس کے درمیان یہ straight line اگر یہ باڈی مومنٹ کرے اور یہ جو straight line ہے اس کی orientation چینج نہ ہو تو this type of motion will be called translation motion. اب یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ in a translation all of the particles forming the body move along parallel paths. For example یہ ایک پارٹیکل ہے، یہ ایک پارٹیکل ہے، یہ اگر مومنٹ کریں گے تو یہ پیرالل پاتھس میں کریں گے، یا اگر A1 B1 C1 D1 بہت زیادہ پارٹیکلز میں لے لوں اور یہ پارٹیکلز اگر پیرالل پاتھس میں موومنٹ کر رہی ہے، موو کر رہی ہے تو دس ٹائپ آف موشن ول بی کالڈ ٹرانسلیشن موشن۔ تو ٹرانسلیشن موشن کو تھرو ڈائیگرام میں اسی طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہوں کہ یہ دو پارٹیکلز میں نے لے لیے اور یہ اس کے درمیان میں یہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹ لائن ہے، تو اب اگر یہ اسٹریٹ لائن جو اس باڈی کے درمیان میں ہے اگر اٹ مینٹینز دی سیم اورینٹیشن مینز یہ چینج نہیں ہو رہی ہے، جو جس پاتھ میں ہے یا جس اورینٹیشن میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، اگر وہ اس پوزیشن کو مینٹین رکھتا ہے اور یہ موومنٹ کرتا ہے تو دس موومنٹ ول بی کالڈ ٹرانسلیشن موومنٹ۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ پارٹیکل اسی طرف جا رہا ہے اور یہ پارٹیکل مینس کہ یہ باڈی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، ہم اس کو ڈریگ کر رہے ہیں، تو یہ اس باڈی کو دیکھ لیں، سیم باڈی ہے، ہم نے اس کو ڈریگ کر دیا اور یہ A1 جو ہے یہ اب A2 بن گیا لیکن پوزیشن اس کی سیم ہے اور یہ B2 ہو گیا۔
اب اس اسٹریٹ لائن کو دیکھیں، یہ اسٹریٹ لائن اس کی اورینٹیشن سیم ہے، مینز جس اینگل پہ یہاں ہے اسی اینگل پہ یہ A2 اور B2 میں بھی ہے. تو اس ٹائپ آف موشن کو ہم ٹرانسلیشن موشن کہتے ہیں. So a motion is said to be a translation if any straight line inside the body maintains the same orientation during the motion. Now in a translation, all of the particles forming the body move along parallel paths. تو یہ پارٹیکلز ہے، فار ایگزامپل دو پارٹیکلز میں لے رہا ہوں، تو یہ جب آپ کے پاس ٹرانسلیشن موشن کر رہا ہے تو یہ دیکھ لے کہ یہ پارٹیکل اور یہ پارٹیکل یہ پیرالل میں موو کر رہے ہیں. اگر ان کے درمیان میں کوئی اور پارٹیکل میں لے لوں تو یہ دیکھ لے کہ یہ بھی پیرالل ہے. تو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ پیرالل موو کر رہے ہیں. اچھا، if these paths are straight lines the motion is called rectilinear translation. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس اسٹریٹ لائنز ہے تو اس موشن کو ہم کہیں گے ریکٹیلینئر ٹرانسلیشن موشن. So this motion is called rectilinear translation motion because the straight lines path of the straight lines if these paths are straight lines the motion is called rectilinear motion. تو دیکھ لیں یہ پاتھ آپ کے پاس جو کہ پیرالل لائنز ہے یہ اسٹریٹ لائنز ہے تو ہم ان کو کیا کہیں گے، اس موشن کو ہم کہیں گے ریکٹیلینئر. ریکٹیلینئر آپ لوگوں نے پتہ ہے موشن پڑھا ہے، ریکٹیلینئر motion is a straight line motion. So rectilinear translation motion. اور rectilinear translation motion کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں that if these paths are straight lines the motion is called rectilinear translation. Now if the paths are curved lines، اگر straight کی بجائے یہ curved lines ہو اور parallel lines ہو لیکن curved lines ہو، so that motion will be called curvilinear translation motion. اور curvilinear آپ نے پڑھا ہے کہ motion in a curved path. تو اگر یہ جو لائنز ہے یہ اسٹریٹ لائنز ہے، جو پیرالل لائنز ہے، اگر یہ اسٹریٹ لائنز ہے تو ہم اس موشن کو ریکٹیلینئر ٹرانسلیشن موشن کہیں گے، اور اگر یہ کرو میں ہے تو ہم اس کو کروولینئر ٹرانسلیشن موشن کہیں گے. اچھا، تو یہاں پہ دیکھ لیں وہی اسٹریٹ لائن ہے اور اس نے اپنی اورینٹیشن کو مینٹین رکھی ہوئی ہے، سیم پوزیشن پہ ہے، اور یہ دیکھ لیں کروڈ لائنز ہیں اور پیرالل لائنز ہیں. تو اس ٹائپ آف موشن کو ہم کروولینئر ٹرانسلیشن موشن کہیں گے. تو یہاں پہ اس موشن کو ہم کہیں گے کروولینئر ٹرانسلیشن موشن. سو یہاں پہ یہ جو ریجڈ باڈی ہے this is called a rigid this is a rigid body and it is in rectilinear motion while this is a rigid body which is in curvilinear translation motion. اچھا، ہم ٹرانسلیشن کو اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں that a body is said to have translatory motion if an imaginary straight line drawn on the body remains parallel to the original position during its motion. تو یہاں پہ دیکھ لیں، تو یہ یہاں پہ فار ایگزامپل ہم نے ایک امیجنری لائن ڈرا کر دی اسٹریٹ لائن، تو اب یہ جس پوزیشن پہ بھی آئے گا یہ تو یہ اسٹریٹ لائن یہاں پہ آ جائے گا، پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور فائنلی یہاں پہ. تو ہر پوزیشن پہ دیکھ لیں کہ یہ جو لائن ہے یہ اس اوریجنل پوزیشن کے پیرالل ہوگا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a body is said to have to have translatory motion if any imaginary straight line drawn on the body remain parallel to the original position during its motion. اچھا جی، اب میں آتا ہوں arrangement of piston اور crank shaft کی طرف because that is an example of translation. So جس طرح ہم نے کہا کہ جو arrangement اور piston اور crank shaft ہے that is an example of translation. تو جب آپ کا شیپ روٹیٹ کرتا ہے سو دا موشن آف دی ارینجمنٹ بگنس. اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پسٹن ہے وچ از ان دی گیون سلاٹ اور وچ از ان دی سلنڈر بور، تو وہ کیا کرتا ہے ریکٹیلینئر ٹرانسلیشن موشن سٹارٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کرینک شافٹ ہے تو وہ کروولینئر ٹرانسلیشن موشن کرتا ہے. تو پسٹن جو ہے وہ ریکٹیلینئر ٹرانسلیشن موشن کرتا ہے جبکہ کرینک شافٹ آپ کا کروولینئر ٹرانسلیشن موشن کرتا ہے.
تو جو کرینک شافٹ ہے پسٹن اور کرینک شافٹ ہے دیٹ از اے پریکٹیکل ایگزامپل آف ٹرانسلیشن موشن, دیٹ از ریکٹیلینئر ٹرانسلیشن موشن اینڈ کرولینئر ٹرانسلیشن موشن. Next, after the translation, we come towards the rotation about fixed axis. تو آپ فن رائٹ کی مثال لے لیں یا سیلنگ فین کی مثال لے لیں, دیٹ از روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس. اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں دیٹ the motion of a rigid body in which the particles moves in a circular path with their center on a fixed straight line called axis of rotation. آپ سیلنگ فین یا فن رائٹ کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹیکلز ہے وہ سرکولر پاتھ میں کیا کرتی ہے, موومنٹ کرتی ہے, جبکہ سینٹر سے جو پارٹیکلز ہے تو وہاں پہ ایک ایکسس ہوتا ہے جس کو ہم ایکسس آف روٹیشن کہتے ہیں. اچھا, یہ جو ایکسس آف روٹیشن ہے یا اسٹیشنری یا فکسڈ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس. تو اب میں اس کی ڈیفینیشن کو لکھتا ہوں اور پھر تھرو ڈائیگرام آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. The motion of a rigid body in which the particles move in a circular path with their center on a fixed straight line called axis of rotation. تو یہ ایک دیکھ لے فن رائڈ ہے, پارٹیکلز موو ان اے سرکولر پاتھ اور اس کا جو سینٹر ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے ان اے فکس اسٹریٹ لائن کارڈ ایکسس آف روٹیشن. تو یہ دیکھ لے یہ ایک فکس اسٹریٹ لائن ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسس آف روٹیشن. سو یہاں پہ اب اس ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھ لیں تھرو ڈائیگرام. دا موشن آف اے ریجڈ باڈی ان وچ دا پارٹیکلز موو ان اے سرکولر پاتھ ود دیئر سینٹر آن اے فکس اسٹریٹ لائن کارڈ ایکسس آف روٹیشن. اب یہ جو ایکسس آف روٹیشن ہے یہ فکسڈ ہوتا ہے یا اسٹیشنری ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں سچ موشن کو دیٹ روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم اس کو اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس, تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو ایکسس آف روٹیشن ہے یہ یا فکس ہوتا ہے یا اسٹیشنری ہوتا ہے, تو اسی موشن کو ہم کہتے ہیں روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس. سیلنگ فین یا فن رائٹ یہ آپ کی ایگزامپل ہے روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس کی. نیکسٹ ہم پلین موشن کی طرف آتے ہیں. تو پلین موشن میں ٹرانسلیشن موشن بھی ہوگا اور روٹیشن موشن بھی ہوگا. تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں یا ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ دی کمبینیشن آف ٹرانسلیشن اینڈ روٹیشن از کالڈ پلین موشن. اگر ایک ریجڈ باڈی ہے وہ روٹیشن بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی کر رہی ہے تو اسی موشن کو ہم پلین موشن کا نام دیتے ہیں. تو میں لکھ سکتا ہوں combination of translation and rotation is called plane motion. اب یہاں فار ایگزامپل یہ ایک ریجڈ باڈی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ فار ایگزامپل ہم اس کو ڈریگ بھی کر رہے ہیں, مینس کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹرانسلیشن موشن بھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ میں یہ روٹیٹ بھی ہو رہی ہے. تو یہ روٹیٹ بھی ہو رہی ہے اور ڈریگ بھی ہو رہی ہے, تو اس موشن کو ہم پلین موشن کا نام دیتے ہیں. اور اگر یہ اس فکسڈ ایکسس سے روٹیٹ کرتی ہے تو اس کو ہم روٹیشن اباؤٹ فکسڈ ایکسس کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ فارورڈ میں بھی جا رہی ہے اور روٹیشن بھی کر رہی ہے, تو اس کو ہم پلین موشن کا نام دیتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے پلین موشن کی. دس از پلین موشن. یہ ایک ویل ہے یا کوئی ریجڈ باڈی ہے تو یہ پلین موشن کر رہی ہے, مینس کمبینیشن آف ٹرانسلیشن اینڈ روٹیشن. اب میں ٹرانسلیشن, روٹیشن اور پلین موشن کی ایک سمری دیتا ہوں آپ کو. ٹرانسلیشن موشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی باڈی کو ڈریگ کروں تو دیٹ از ٹرانسلیشن موشن. یہاں پہ دیکھ لیں یہ فار ایگزامپل کوئی ریجڈ باڈی ہے, تو یہاں پہ اگر میں اس کو سمپلی کیا کر لوں ڈریگ کر دوں تو یہاں پہ یہ میں نے یہ جو ویل ہے یا یہ جو ریجڈ باڈی ہے سمپلی ڈریگ کر دیا اور یہ جو لائن ہے یہ اس کے پیریلل ہے یا اس کا جو روٹیشن ہے یا جو اورینٹیشن ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے. تو دس موشن از ٹرانسلیشن موشن, مین میں اس کو سمپلی ڈریگ کر رہا ہوں.
تو دس از ٹرانسلیشن موشن. اب روٹیشن کی طرف میں آتا ہوں. تو روٹیشن سیلنگ فین کی آپ مثال لے لیں تو سیلنگ فین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پارٹیکلز جو ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں لیکن ایک فکسڈ ایکسس پہ. تو یہ آپ کا فکسڈ پوائنٹ ہے اور یہ فکسڈ ایکسس ہے, ایکسس آف روٹیشن ہے. تو یہ آپ کی روٹیشن ہے, یہ ڈریگنگ وچ از ٹرانسلیشن اور یہ روٹیشن. اب پلین موشن کمبینیشن آف ٹرانسلیشن اور روٹیشن ہوگا. تو پلین موشن کے لیے میں کیا کروں گا کہ سمپلی وہ روٹیٹ بھی کرے گا پلس وہ فارورڈ کی طرف بھی جائے گا. تو یہ اس کی جسٹ سمری ہے ٹرانسلیشن, روٹیشن اور پلین موشن کی. تو یہ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ روٹیٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں فارورڈ بھی موو ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ آپ کی پلین موشن ہے. So this was the summary of translation, rotation and plane motion.